کیا تھا کہ زنجیر پہنانے والا غیر مطمئن ہے، پہننے والا مطمئن ہے۔ کون سی منطق اس چیز کو حل کر سکتی ہے؟ پیغام اجل لانے والا مضطرب ہے، پیغام اجل سننے والا مطمئن ہے۔ کیا تاریخ میں ایسا نہیں ہے؟ آپ اٹھا کر کے دیکھیے، سنے ہوئے واقعات آپ کے ہیں، لیکن میں چاہتا ہوں کہ اس نظر سے واقعات کو دیکھا جائے۔ واقعے کو فقط سننا پڑھنا اور ہے، اور واقعے سے ہدایت کے مطابق چیزوں کو اخذ کر لینا اور ہے۔ حاکم وقت پوچھتا ہے کہ تم سے تمہارے مولا نے کیا کہا ہے؟ کہ ہم سے ہمارے مولا نے کہا کہ فلاں درخت پر تمہیں سولی دی جائے گی۔ کہ ہم تمہارے مولا کے قول کو جھٹلائیں گے۔ کہ تیری مجال۔ میرے عزیزو، یہ اتنا لفظ کہنے کے لیے بھی جگر چاہیے۔ اس جیسے صفاق حاکم کے سامنے کھڑے ہو کے لوگ لرزنے لگتے تھے۔ تاریخ کا آپ جائزہ آپ جانتے ہیں، لوگ پریشان ہو جاتے تھے خالی سامنے آنے میں، اور اس کے بعد آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے گفتگو کرتے ہیں جناب میثم تمار کہ تیری اوقات کہ تو میرے مولا کے کلام کو جھٹلا دے۔ خالی اتنا کہنا کوئی آسان مرحلہ ہے ایسے؟ یہ کیوں مطمئن ہے کہنے والا؟ کیونکہ اس کی روح میں صحت پائی جاتی ہے، اس کی روح میں صحت پائی جاتی ہے۔ کہا دیکھ لیں گے، کہا دیکھ لینا۔ آمنے سامنے چیلنج ہو رہا ہے، چیلنج ہو گیا۔ ایک چھوٹی سی دکان ہے، اور وہ چھوٹی سی دکان پوری حکومت کے لیے خطرہ ہے۔ توجہ کیجئے گا۔ اور اب دنیا پریشان ہے کہ اس دکان کو لوگوں نے جا کر کے خبر دی کہ اگر یہ دکان رہ گئی تو پھر حکومت کے لیے مشکل پیدا ہو جائے گی۔ آپ نے کبھی سوچا ہے کہ ایک کھجور کی چھوٹی سی دکان حکومت کے لیے مشکل پیدا کر دے؟ وہ کون سی چیز ہے جس کی بنیاد پر اتنی بڑی حکومت رکھنے والا پریشان ہے ایک کھجور کی دکان سے؟ اس لیے کہ وہاں روح میں اضطراب ہے، جسم کی آسائش کی حلال و حرام ساری چیزیں موجود ہیں، یہاں کچھ نہیں ہے لیکن روح میں اطمینان ہے۔ اور میں جملہ عرض کر رہا ہوں، اس پر آپ غور کیجئے گا۔ جس انسان کے روح میں اطمینان ہوتا ہے وہ اپنے سامنے والوں کو بھی روحانی اعتبار سے مطمئن کرتا ہے۔ تو ایک اطمینان والا انسان، ایک چھوٹی سی دکان ہے، دنیا اس سے حیران ہے، حکومت لرز رہی ہے۔ وجہ کیا ہے؟ کھجور بیچنے سے کوئی نہیں ڈرتا۔ وجہ کیا ہے؟ اس پر اگر آپ غور کریں تو میں جملہ آپ کے سامنے عرض کروں۔ وجہ یہ ہے کہ انسان کو چاہیے کہ حالات کیسے بھی ہوں، حالات کو اپنے حق میں موڑ دے۔ توجہ کیجئے گا، حالات کی زد پر بہنا اور ہے، اور حالات کو اپنے حق میں موڑ لینا اور ہے۔ اور ہدایت کے فرائض کو انسان جس حال میں بھی ہو اس کو پورا کر سکتا ہے۔ راز کیا تھا کہ کھجور کی دکان تو تھی، ہم سوچیں کہ ہم کیا کر سکتے ہیں اتنی بڑی حکومت کے سامنے کھجور کی دکان رکھ کے، لہذا خاموش بیٹھ جانا چاہیے، جیسا کہ آج ہوتا ہے۔ اور صاحب کیسی باتیں کر رہے ہیں آپ؟ کیسے ہم کیا کر لیں گے؟ کچھ کرنے کا مسئلہ نہیں ہے، حرکت تو کر سکتے ہیں۔ توجہ کیجیے گا، انسان آگے تو بڑھ سکتا ہے۔ بات یہ نہیں ہے کہ دکان سڑک پہ نکل کے زندہ باد مرد آباد کرنے لگے، بحث یہ نہیں ہے، لیکن کم از کم حرکت تو کر سکتا ہے انسان۔ جہاں پر ہے، جتنی اس کی حیثیت ہے اتنا تو کام کر سکتا ہے۔ اگر موضوع ادھر سے ادھر نہ چلا جائے، میں روک رہا ہوں اپنے آپ کو کہ وہ ایک کھجور کی دکان ہے، وہاں بیٹھے ہوئے ہیں، کیا کرے؟ کا ذمہ داری کیا ہے؟ کا ذمہ داری ہے کہ علی کی فضیلتوں کو دنیا کے سامنے پہنچایا جائے۔ میں کیسے پہنچاؤں؟ حکومت وقت ایسی ہے، حکومت ایسی ہے، بادشاہ اتنا صفاق ہے، بات کہی نہیں جا سکتی، مجمع سامنے نہیں ہے، کوئی سننے والا نہیں ہے، کہ مجھے اس سے بحث نہیں ہے، اپنے فریضے کو ادا کرنا ہے۔ کہ یہ فریضہ کیسے ادا ہوگا؟ کہ کھجور لینے تو دکان پہ آئے گا نا۔ توجہ کیجیے گا، تم مجلس تو نہیں کر سکتے، تم محفل تو نہیں کر سکتے، تم جشن تو نہیں منا سکتے، تم لوگوں کو جمع تو نہیں کر سکتے، کیا کچھ نہیں کر سکتے؟ کھجور تو بیچ سکتے ہیں۔ کہ اس سے کیا ہوگا؟ کہ
کھجور لینے کے لیے دکان پر تو کوئی نہ کوئی تو آئے گا. کہا پھر کیا ہوگا؟ کہ ایک کھجور خریدے گا 10 فضیلتیں سنے گا. فضائل اہل بیت کا کمال یہ ہے. تبلیغ کے معنی یہ نہیں کہ انسان ممبر پر آ جائے اور آ کر کے یہاں سے بیان کی. یہ ایک مرحلہ ہے. اس سے زیادہ ہماری ذمہ داری ممبر کے نیچے ہوا کرتی ہے کہ جو تبلیغ فیس ٹو فیس، ڈور ٹو ڈور، جو ایسی تبلیغ ہے آمنے سامنے چہرہ بچہرہ جو باتیں ہوتی ہیں. تو جناب میثم تمار کی دکان میں بات کہاں درج کر رہا تھا. میثم تمار کی دکان میں آنے والا ایک کھجور خریدتا ہے، 2 فضیلتیں سنتا ہے. لوگوں نے کہا کہ بادشاہ سے، وہ حاکم وقت سے، کہ اگر یہ دکان رہ گئی تو پھر حکومت کے لیے خطرہ ہے. سولی دے دو میثم کو. اتنی بڑی حکومت میں ایک انسان کی مخالفت کیوں؟ میں کہ لفظ کہہ رہا ہوں، آپ اس پر غور کیجئے گا. آپ دیکھیں نا آج ہے کتنی، ہر ملک میں جائیے، کس ملک میں سارے کے سارے دکاندار ملک کے موافق ہیں؟ کوئی ملا آپ کو آج تک ایسا؟ مجھے تو نہیں ملا کہیں کہ 100% جتنی دکانیں ہیں سارے کے سارے لوگ حکومت وقت کے اور حاکم وقت کے موافق ہوں. کہیں نہیں ہوتے، یہاں بھی نہیں ہے. لیکن اس ایک سے کیوں پریشان ہے؟ کہ یہ ایک دوسروں جیسا نہیں ہے. توجہ کیجئے کہ میں جملہ عرض کروں گا. یہ ایک دوسروں جیسا نہیں ہے. اگر یہ عام لوگوں جیسا ہوتا تو ہمیں بھی کوئی پریشانی نہ ہوتی. ایک جملہ مجھے ملا، آپ نے پہچانا کہ لوگ کہاں پریشان ہوتے ہیں؟ اس سے پریشان ہوتے ہیں جو کچھ ہوتا ہے اس کی مخالفت کی جاتی ہے جو سماج میں کچھ ہو. کسی ایسے انسان کی مخالفت آپ نے نہیں دیکھی ہوگی جس کی کوئی ویلیو سماج میں نہ ہو، جس کا کوئی مقام سماج میں نہ ہو. اور جتنی بڑی مخالفت ہوتی ہے نتیجہ نکلتا ہے کہ یہ اتنا بڑا انسان ہے. بھئی آج پوری دنیا میں شرق سے غرب، پوری دنیا میں مراجع کرام کی مخالفت ہے. جہاں چلے جائیے آپ، ہندوستان، پاکستان، یورپ، ایشیا، افریقہ، ہر جگہ ایسے نابیکار کچھ نظر آ جائیں گے کہ جو مخالفت پر لگے ہوئے ہیں. ٹیلی ویژن بھی بول رہا ہے، ریڈیو بھی بول رہا ہے، انٹرنیٹ پر بھی بھرا ہوا ہے سب ظاہر ان کی مخالفت میں. جب میں نے اتنی مخالفت دیکھی تو ایک سکون کا سانس لیا، ایک سکون ملا کہ کم از کم یہ دنیا میں کچھ ہے. اس لیے کہ اگر یہ کچھ نہ ہوتے تو یہ ایسٹ و ویسٹ پریشان کیوں ہے؟ یہ استکباری طاقتیں ایٹم بم رکھنے کے بعد، ایٹمی اسلحہ رکھنے کے بعد ان بیچارے 80 برس کے بوڑھوں سے کیوں پریشان ہیں؟ ایک صلوات بولے نا محمد اور آل محمد. سوچنے کی بات ہے کہ نہیں ہے؟ اتنی بڑی بڑی طاقتیں رکھنے والے، اپنے آپ کو سپر پاور کہنے والے، نہ جانے کیا ایک ایسے انسان سے پریشان ہے کہ جو اپنا دفاع بھی ڈھنگ سے نہ کر سکے. اگر اس پر ایک آدمی کوئی حملہ کر دے تو بیچارہ اپنا دفاع بھی نہیں کر سکتا. 80 برس کے بوڑھا انسان، اس سے کون سی اتنی مشکل ہے، کیا پریشانی ہے؟ لیکن آل اوور ورلڈ مخالفت ہو رہی ہے. کیوں ہو رہی ہے؟ اگر یہ کچھ نہیں ہے تو آپ پریشان کیوں ہیں؟ یعنی دشمن کی مخالفت بتا رہی ہے کہ یہ کچھ ہے. اچھا، انہیں مخالفت کرنے کا حق بھی ہے کیونکہ جہاں گئے ہیں تماچا اسی سے پڑا ہے. ایک صلوات پڑھیے محمد اور آل محمد. ایران میں آئے تو یہی نظر آیا، عراق میں گئے تو یہی دکھائی دیا، لبنان میں آئے تو یہی دکھائی دیا. جن کے آنکھوں میں اتنی طاقت ہے کہ دشمن کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالیں، وہ انہی کے زیر سایہ پل رہے ہیں. حکومت وقت ہے، ایک دکان سے پریشان ہے. اور میثم سے جب کہہ دیا مولا نے کہ تمہیں یہاں پر سولی دی جائے گی، تو میثم روز جا کے اس درخت میں پانی ڈالتے ہیں. دیکھیے تاریخ میں اس درخت میں پانی ڈالتے ہیں روز میثم. بعض لوگوں نے جملہ پڑھا گیا کہ اس لیے پانی ڈالتے تھے کہ درخت سوکھ نہ جائے. لیکن میں کہتا ہوں کہ یہ میثم کے
کی عقیدت پر حملہ ہے۔ میثم اس لیے پانی نہیں ڈالتے کہ درخت سوکھ نہ جائے، کیونکہ میثم کو درخت کے سوکھنے کی فکر نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ میثم جانتے ہیں اگر علی نے کہہ دیا کہ اس درخت پر سولی دی جائے گی تو پانی دو نہ دو یہ درخت رہے گا۔ میثم کی عقیدت پر حملہ کرنا کسی کو حق حاصل نہیں ہے۔ اس لیے آپ کو کہاں سے سمجھ میں آ گیا کہ اس لیے پانی ڈالتے ہیں کہ درخت سوکھ نہ جائے۔ اگر مولا کائنات نے کہہ دیا کہ اس درخت پر سولی دی جائے گی تو درخت رہے گا، دنیا ایک طرف ہو جائے تو ختم نہیں کر سکتی، کہ پھر کیوں پانی ڈالتے ہیں؟ یہ شوق شہادت ہے، یہ اشتیاق شہادت ہے کہ جب درخت نظر آتا ہے تو کلام علی یاد آتا ہے۔ ایک صلوات پڑھے محمد اور آل محمد۔ جب حکومت کو خطرہ ہوا کہ لے جاؤ میثم کو سولی دے دو، لوگ لے کر کے آئے سولی کے معنی کیا ہے؟ درخت پر لٹکا کے انسان کو ہاتھ و پیر و پیٹ میں کیل ٹھوک دی جائے۔ دشمن سمجھا تھا کہ اب تو یہ پریشان ہو جائیں گے، درخت پر لٹکا دیا، سولی دے دی۔ میثم کے جملے آپ سنیں گے تاریخ نے کیا لکھا ہے۔ میثم فرماتے ہیں آؤ لوگوں جمع ہو۔ اب یہ کیا کروں کہ پتہ نہیں معلوم کس طرح سے اس کو استفادہ کیا جائے گا۔ آؤ لوگوں جمع ہو، میں تمہیں قیامت تک ہونے والے حالات کو بتاؤں۔ میرے مولا نے سب مجھ سے بتا دیا۔ دنیا ابھی ائمہ کے علم کے بارے میں سوچ رہی ہے، یہ غلامان علی ہیں۔ کہو جمع ہو، ہم تمہیں قیامت تک ہونے والے حالات کو بتائیں۔ اور فضائل پڑھنا شروع کیے، ہاتھ پیر پیٹ سے خون بہ رہا ہے، اور علی میثم فضیلت علی میں زباں کھول رہے ہیں۔ اور جب یہ عنوان دیکھا تو پھر لوگ کہیں کہ کیا ہوا؟ آپ نے دیکھا میں نے جو جملہ کہا تھا، حالات کیسے ہی ہوں، حالات کے بہاؤ پہ بہنا اور ہے، اور حالات کو اپنے حق میں موڑنا اور ہے۔ اور یہ کمال ہے علی والوں کا، یہ کمال ہے علی والوں کا۔ تم جینے دو گے تو ہم زندگی کو تبلیغ علی کا ذریعہ بنا دیں گے، تم شہید کرو گے تو ہم شہید کے خون کو تبلیغ کا ذریعہ بنا لیں گے۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد اور آل محمد۔ خون بدن سے بہ رہا ہے، لیکن میثم تبلیغ اپنی ذمہ داری کو ادا کر رہے ہیں۔ درخت پر چڑھے ہوئے ہیں، سولی دی جا چکی ہے، آؤ لوگوں جمع ہو۔ لوگ سمجھتے تھے کہ سولی کے بعد میثم خاموش ہو جائیں گے، پھر لوگ گئے کیا ہوا کہ اب تو اور پریشانی ہو گئی، لوگوں کو جمع کیا ہوا، پھر بھی وہی کر رہے ہیں کہ جاؤ زبان کاٹ لو۔ جلاد آیا میثم کی زبان کاٹنے کے لیے، نجف کا رخ کر کے مسکرا دیے میثم، قد صدقت یا مولائی، اے میرے مولا آپ نے سچ کہا تھا۔ آپ نے دیکھا کرتے کرتے زبان اس سے پہلے بھی جملہ کہہ گیا کہ میرے مولا نے سچ کہا تھا۔ دنیا والوں اب تو سوچو کہ علی نے کیا کہا تھا۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد اور آل اسی لیے کہنے والے نے کہا کہ فراز دار سے میثم بیان دیتے ہیں، فراز دار سے میثم بیان دیتے ہیں، رہے گا ذکر علی ہم زبان دیتے ہیں۔ دشمن سولی دے کے پریشان ہے، یہ سولی پر چڑھ کے مطمئن ہے۔ کوئی تاریخ دکھا دی جائے کہ جناب میثم نے سولی پر جا کے احساس اضطراب کیا ہو دنیا کے سامنے، نہیں، اسی اطمینان سے بول رہے ہیں جس اطمینان سے دکان میں بیٹھ کے بول رہے تھے۔ وجہ کیا ہے؟ میں بار بار کہہ چکا، وجہ یہی ہے کہ جو سولی دینے کے لیے آئے ہیں ان کی روح مریض ہے، جو سولی پر چلنے آیا ہے اس کی روح سالم ہے۔ جب روح میں صحت ہوتی ہے تو بدن کے اضطراب کو دبا لیتی ہے، جب روح میں مرض ہوتا ہے تو بدن کی آسائش پر غالب آ جاتا ہے۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد اور آل محمد۔